السلام علیکم. آج ہم لوگ جو ہے اپنا نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں, نیا سیشن. اور ہمارا جو ہے آج کا سیشن جو ہے وہ یا چیپٹر جو ہے وہ کمیونٹی کے بارے میں ہے. کمیونٹی کو ہم جو ہے وہ مختلف آسپیکٹ سے دیکھیں گے, کیونکہ آج جو ہے کمیونٹی کی ڈیفینیشن اور اس کے کچھ آسپیکٹس جو ہیں وہ چینج ہو گئے. لیکن پہلے ہمیں پرانے آسپیکٹس بھی دیکھنے ہوں گے, اور کرنٹ سیناریو میں جو نئے آسپیکٹس ہیں ہم وہ بھی دیکھیں گے. تو ہم اس کو بیسکلی 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں اس پورے سیشن کو. کمیونٹی کی ڈیفینیشنس کو ڈسکس کریں گے, جیسے ہم ہمیشہ ہر سبجیکٹ اور ہر ٹاپک کو کرتے آئے ہیں. دوسرا ہم جو ہے کریکٹرسٹکس کریں گے اس کی, کہ کمیونٹی کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, اور اس کی ٹائپس کریں گے. اور ٹائپس کے اندر جو مین جو ٹائپ ہے کمیونٹی کی, ان دونوں ٹائپ کو بھی ہم جو ہے فردر ان کی کریکٹرسٹک کو ڈسکس کریں گے. کمیونٹی ہوتی کیا ہے, ہم پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کمیونٹی کس کو کہتے ہیں. کمیونٹی جو ہے وہ ورڈ نکلا ہے, 2 ورڈ سے نکلا ہے. اوریجنل ورڈ جو ہے وہ لیٹن سے آیا ہے, لیٹن زبان سے آیا ہے, میونس سے, اور اس کا مطلب ہے گفٹ. اور CUM کم سے, جس کا مطلب ہے ٹوگیدر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امنگ ایچ ادر, اس کا مطلب ہے لیونگ ٹوگیدر یا لیونگ امنگ ایچ ادر. تو اگر اس کی لغوی معنی دیکھیں, ڈکشنری کی میننگ دیکھیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کمیونٹی کا مطلب ہے کہ لوگوں کا مل کر ایک ساتھ رہنا. اگر ہم سمپلی آسپیکٹ دیکھیں تو سوسائٹی کو ہم نے جب لاسٹ کلاسز میں کیا تھا, لاسٹ سیشنز میں جب کیا تھا ہم نے سوسائٹی کو, تو سوسائٹی ہمیں سوسائٹی جو ہے وہ ایک سسٹم ہے, میکینزم ہے. ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے, کس طرح لوگ چلیں گے, کس طرح لوگوں کو جو ہے رولس کو فالو کرنا ہے, نارمس کو فالو کرنا ہے, کس طرح سوسائٹی کے جو مختلف آسپیکٹ ہیں اس میں فنکشنز کے ادا کرنے ہیں, اس کا رول کیا ہے, اور وہ رول کے حوالے سے بتاتی ہے, اور رول کو کس طرح ادا کرنا ہے اس کو بتاتی ہے. اور جبکہ کمیونٹی جو ہے وہ بالکل چینج ہے. سوسائٹی کے اندر بہت ساری کمیونٹیز ہو سکتی ہیں, لیکن ایک کمیونٹی ایک سوسائٹی ہوتی ہے. لیکن ایک کمیونٹی کے اندر بہت ساری سوسائٹیز نہیں ہو سکتی, لیکن ایک سوسائٹی کے اندر بہت ساری کمیونٹیز ہو سکتی ہیں. جیسے میں آپ کو اس کی ایگزامپل پاکستان کی حوالے سے دوں گی. اب جیسے کمیونٹی جو ہے وہ اس میں کہ وہ اس میں کون لوگ ہیں, وہ کس طرح رہتے ہیں, اس کے آسپیکٹ ہیں. اچھا, اگر میں کہوں کہ پاکستان کو اگر ہم لیں کہ پاکستان ایک ملک جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ پاکستانی لوگوں, پاکستان کا سسٹم کیا ہے, لوگ اس کے اندر کس طرح کون سے فنکشنز ادا کرتے ہیں, کون سے ادارے ہیں اس کے اندر. تو اگر ہم پاکستانی سوسائٹی کو دیکھیں تو پاکستانی سوسائٹی ایک ہے, ٹھیک ہے. اور میں کہوں کہ پاکستانی سوسائٹی کا پاکستانی کمیونٹی بھی ہے, تو پاکستانی کمیونٹی بھی ایک ہوئی اور پاکستانی سوسائٹی بھی ہوگی, ایک ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر بہت ساری کمیونٹیز ہیں, خود پاکستان کی کمیونٹی اٹ سیلف ہول, پھر اس کے بعد اگر میں کہوں کہ سندھ کی کمیونٹی الگ ہے, پھر میں اس کے بعد کہوں کہ پنجاب کی کمیونٹی الگ ہے, پشاور کی الگ ہے, کوئٹہ کی الگ ہے, پھر اس کے بعد میں یہ کہوں کہ کراچی کی الگ ہے کمیونٹی, اور اس کے بعد میں یہ کہوں کہ کراچی کی کمیونٹی کے اندر بہت ساری, کراچی کے اندر بھی جو علاقے لینے کچھ, تو ہم کہیں گے لیاری کی کمیونٹی. تو بہت ساری کمیونٹیز جو ہیں ایک سوسائٹی کے اندر ہوتی ہیں, لیکن ایک کمیونٹی کے اندر بہت ساری کمیونٹی ہو سکتی ہیں, لیکن ایک کمیونٹی کے اندر ایک سے زیادہ سوسائٹی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں پاس جو ہے وہ یہ آسپیکٹ یاد رکھیے گا کہ سوسائٹی اور کمیونٹی میں واضح فرق کیا ہے. اچھا, ڈیفینیشن پہ آتے ہیں کہ کمیونٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے. سوسائٹی کی طرح کمیونٹی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ دونوں بالکل ڈفرینٹ ہے. سوسائٹی از دا نیم آف سسٹم, کمیونٹی از دا نیم آف پیپل, ٹھیک ہے, گروپ آف پیپل. کیسا گروپ آف پیپل ہے, وہ ایسا گروپ آف پیپل ہے جو ایک ہی جیوگرافیکل ایریا کے اندر رہتا ہو. یہ سب سے پرانی ڈیفینیشن آسپیکٹ ہے. ایک ہی جیوگرافیکل ایریا, یہ ایک ہی جگہ پہ رہتا ہو, اور ان کے اندر ان کے درمیان میں کوئی کامن کریکٹرسٹک ہو, کوئی کامن خصوصیت پائی جاتی ہو. چاہے زبان ایک کامن خصوصیت ہو سکتی ہے, مذہب کامن خصوصیت ہو سکتا ہے, ریسز اگر ہے تو شکل یا شکل کی حیت جو ہم کہتے ہیں, جیسے چائنیز, جیپنیز, افریقن, ایشین, ساؤتھ ایشین. ایشین تو جاپانیز اور چائنیز کو کہتے ہیں, اور ساؤتھ ایشین پاکستانی انڈینز اور بنگلہ دیش والوں کو کہتے ہیں, عربس. تو یہ کیا ہے, یہ
لسانی طور پر ہے, ریشل آسپیکٹ میں کمیونٹی ہے. پھر زبان ہے, سندھی, پنجابی, بلوچی, تو یہ بھی ایک زبان کی کریکٹرسٹک کامن ہے. یا ہو سکتا ہے کاسٹ کے حوالے سے سیم ہو, جیسے اردو اسپیکنگ, نان اردو اسپیکنگ, سندھی اسپیکنگ لوگ, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کامن کریکٹرسٹک ہو. یا سمپل کمیونٹی وہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر رہتی ہو, ایک علاقے میں رہتی ہو, چاہے کسی بھی زبان, نسل, مذہب سے تعلق رکھتی ہو, لیکن وہ ایک ہی جیسے طرح سے رہتے ہیں, جیسے مڈل کلاس کمیونٹی, اپر کلاس کمیونٹی, لوور کلاس کمیونٹی. تو جیسے جیسے آپ ماڈرن ورلڈ میں آتے ہیں, کمیونٹی کی شیپ چینج ہو جاتی ہے. اور اب تو کمیونٹی جو ہے ورچوئل کمیونٹی ہے. اب ورچوئل کمیونٹی کی مطلب ہے کہ اب جو ہے فیس بک کمیونٹی, انسٹاگرام کمیونٹی, ٹویٹر کمیونٹی, ٹک ٹاک کمیونٹی, اسنیپ چیٹ کمیونٹی. تو جو اس کے ممبرز ہیں وہ اس خاص رولز اور نارمس کو فالو کر رہے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ خاص وہ کمیونٹی ہے. تو کمیونٹیز اب تو ورچوئل کمیونٹیز بھی بننا شروع ہو گئی ہیں. آپ بہت سارے کلبس کے ممبرز ہیں, بہت ساری جگہوں کے ممبرز ہیں, اور ہر ممبرشپ جو ہے ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے. تو کمیونٹی جو ہے وہ بہت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور پوری ملک جتنی بھی ہو سکتی ہے, کانٹیننٹ جتنی بھی ہو سکتی ہے. جیسے ہم یہ بھی کہتے ہیں آج کے زمانے میں پاکستانی کمیونٹی آل اوور دا ورلڈ, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں, پاکستانی کمیونٹی یو کے میں, پاکستانی کمیونٹی کینیڈا میں, پاکستانی کمیونٹی آسٹریلیا میں. جبکہ ان کا رہنا اور اٹھنا بیٹھنا الگ ہے, پاکستان کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے, لیکن ہم کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم سب لوگ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں, یا وہ لوگ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں, تو سیم کریکٹرسٹک پائی جاتی ہے بینگ اے پاکستانی. تو کریکٹرسٹک ہونا چاہیے. جغرافیکل ایریا اب چینج ہوتا جا رہا ہے. پہلے جغرافیکل ایریا ایک ہی طرف ہوتا تھا کہ فکس ہے, اب وہ جغرافیکل ایریا اتنا فکس نہیں ہے. دوسری جو مین ڈیفینیشن ہے لرنبرگ کی, لرنبرگ نے کہا ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ ایسی آسپیکٹ ہے جس میں لوگ رہتے ہیں ایک خاص جغرافیکل ایریا کے اندر, اور وہاں پر کامن لائف گزارتے ہیں. اور کامن لائف کیسی لائف ہوتی ہے, جو انٹرڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اور آپ کچھ بھی کر لیں کہ ہم لوگ جو ہیں ایک گروپ میں رہتے ہوئے, کمیونٹی میں رہتے ہوئے, ہم ایک دوسرے پر انٹرڈیپینڈنٹ ہیں. فیملی پر جیسے ہم انٹرڈیپینڈنٹ ہیں, جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فیملی کے اندر جتنے بھی ہمارے رولز ہیں, مدر کے, فادر کے, ہسبینڈ اور وائف کے, ہر ایک اپنا فنکشن ہے, رول ہے, اس کے مطابق ہم جو ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کامن انٹرڈیپینڈنسی ہے. اسی طرح اگر آپ فیملی سے آگے نکل جائیں تو اس کمیونٹی کا حصہ جو ہے آپ کا نیبرہڈ ہے. اس کمیونٹی کا حصہ ہو سکتا ہے وہاں پر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہو, کمیونٹی کے حصے کے اندر لوکل مارکیٹس ہوں. تو بہت سا مشکل ہے. فار ایگزامپل آپ جو ہیں اگر آپ کو روزانہ کی روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں چاہتی ہے, فار ایگزامپل سلائس لینا ہے, بریڈ لینا ہے, یا آپ نے ملک لینا ہے, یا آپ نے یوگرٹ لینی ہے, یا آپ نے تنور کی روٹیاں لینی ہیں, تو کیا چپاتیاں لینی ہیں, تو کیا آپ جو ہیں ٹریول کر کے 1 گھنٹہ ٹریول کر کے جاتے ہیں, یا اپنے ہی علاقے میں سے یہ چیزیں لیتے ہیں. اب وہی اپنے علاقے میں سے اگر وہ چیزیں آپ کو اویلیبل نہیں ہوتی ہے تو آپ کو لمبا جو ہے ٹریول کرنا پڑتا ہے, محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو جغرافیکل ایریا کے اندر ہماری انٹرڈیپینڈنس ہے کہ اگر ہماری لوکل مارکیٹس بند ہوگی تو ہمیں بہت مشکل ہوگی, ہمیں بہت آسانی نہیں ہوگی. جب بھی لوگ جو ہیں گھر بھی خریدتے ہیں تو ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوکل مارکیٹس کتنی دور ہے, واکنگ ڈسٹینس ہے, یا کوئی گاڑی کی ضرورت ہوگی, کتنا دور جانے کی ضرورت ہوگی, اور ایمرجنسی میں کون کون سی وہاں پر چیزیں ملتی ہیں جو آپ کی زندگی کو آسان بنائے. تو کمیونٹی کے انٹرڈیپینڈنس لوگ جو ہے رہنا ہی وہیں چاہتے ہیں جہاں پر لوگوں کو ہر طرح کی سہولت دستیاب ہو. اور سہولت کا مطلب کیا ہے, انٹرڈیپینڈنسی. اور ابھی آپ دیکھیں آئسولیشن لاک ڈاؤن میں جب یہ لوکل مارکیٹس بند ہو گئی تھیں اور صرف چند مارکیٹس کھلی ہوئی تھیں, تو اس میں لوگوں کو کتنی پریشانی ہو رہی تھی, آپ کو خود کو احساس ہوگا اس بات کا. اچھا, مینہائم کی جو ڈیفینیشن ہے, جو ہم نیکسٹ ڈیفینیشن کر رہے ہیں, اس کے اندر کمیونٹی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ کمیونٹی ایک گروپ کا نام ہے, کلیکشن آف پیپل کا نام ہے, اور وہ ایسی کلیکشن آف پیپل جو ایک ہی جگہ پر رہتے ہو. ابھی یہاں پر انہوں نے کامن کریکٹرسٹک کی بات نہیں کی. اصل میں کیوں کہ آج کل جو اگر دیکھیں اربن ایریا میں اگر آپ دیکھیں ایک محلہ ہے, اگر ہم اس کو کمیونٹی کہیں تو وہ محلے کے لوگ اب ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں. ایکچولی اب وہ کمیونٹی کا سینس جو ہے,
جو پہلے تھا وہ اب نہیں رہا. نیبرس کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں, کیا حالات ہیں ان کو کیا پرابلمس ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایون کہ جو ہے وہ بہت نیڈی نیبرس بھی ہوتے ہیں تو بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا, اور اپنے ہی اندر جو ہے وہ اپنے پریشانیوں کو, ہیلتھ پرابلمس کو اور دوسرے پرابلمس کو وہ جو ہے خود ہی جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو رہے ہوتے دوسروں پر. کیوں نہیں ہو رہے ہوتے؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے صرف ہم رہ رہے ہیں ایک علاقے میں. ہم نے مجبوری ہے, ہمارا گھر ہے, ہم رہ رہے ہیں, اور اپنا جو ہے وہ انٹر ڈپینڈنس صرف ہماری لوکل مارکیٹس تک ہے. ہم جو ہے اپنے نیبرز پر ڈپینڈنٹ نہیں رہے. تو یہ اربن ایریاز میں چینج ہے. لیکن اگر آپ یہی چیز رورل ایریا میں چلے جائیں تو صرف وہ انہیبٹ نہیں کر رہے ایک علاقے کو, ایک علاقے کے اندر رہتے نہیں ہیں, بلکہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ لوگ ہر ایک کو جانتے ہیں, ہر ایک کے دکھ پتہ ہیں, ہر ایک کے ہیپینس کے اوکیزنس پتہ ہیں. کسی کے ہاں چائلڈ ہوا سب کو پتہ چلے گا, سب مبارکباد دے جائیں گے. کسی کے ہاں شادی ہوئی تو سب انوائٹیڈ ہوں گے. رورل ایریاز میں آلموسٹ سب انوائٹیڈ ہوں گے, کیونکہ گاؤں کی سائز کے حساب سے جتنا گاؤں بڑا ہوگا ظاہر بات ہے انویٹیشن کم جائیں گے. اتنا افورڈیبلٹی کی بات ہے. لیکن لوگ ہر ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہاں پر. اور اب کراچی کے اندر بھی کچھ ایسے علاقے ہیں, جیسے ملیر 15 کے اندر کچھ گوٹ ہیں, تو وہاں پر آپ چلے جائیں گوٹوں میں, تو گوٹ میں کم جو چھوٹے گوٹ ہیں اس میں بھی لوگ جو ہے رورل ایریا کی طرح رہتے ہیں, کمیونٹی کی طرح رہتے ہیں. نیکسٹ ہے کنگسلی ڈیوس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ ٹیریٹوریل گروپ ہے. ٹیریٹوریل کا مطلب ہے ٹیریٹری کا مطلب علاقہ, جغرافیکل ایریا. ٹھیک ہے, سوسائٹی میں جغرافی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ایک جغرافی کے اندر گروپس رہتے ہو, لیکن کمیونٹی میں جو پرانی ڈیفینیشن کے مطابق ایک علاقہ ہونا ضروری ہے. اور وہاں پر کیا ہے, وہاں پر مختلف جو لوگ گروپس میں رہتے ہیں, اس کمیونٹی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک زندگی کے جتنے بھی لائف کے آسپیکٹس ہوتے ہیں اس کو نارملی گزارتے ہیں, یعنی اپنی سوشل لائف کو گزارتے. سوشل لائف کا مطلب اپنی زندگی گزارنا, اور زندگی گزارنے کا مطلب یہ پیسفل, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی کانفلکٹ نہیں, اس طرح کی بات کر رہے ہیں. فرڈینانڈ ٹونیز جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں اس حوالے سے. کمیونٹی پر بڑا کام انہوں نے کیا ہے. آگے ہم انہی کی ٹائپولوجی پر انہوں نے جو ٹائپس دی ہے اس کو ہی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے. تو کمیونٹی جو ہے وہ ایک آرگینک انداز ہے, نیچرل کائنڈ ہے, سوشل گروپ کا خود بخود بن جاتا ہے وہ کہتے ہیں. اور آرگینک کا مطلب ہے کہ اس میں جیتے جاگتے انسان ہیں, آرگنزم رہتے ہیں, ہم رہتے ہیں, ہم انسانوں کو انہوں نے آرگینک گروپ کہا ہے. اور اس کے اندر بلانگنگنیس ہے کہ ہم اس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, اور ہمارا کانٹیکٹ بھی ہے. لیکن یہاں پر اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ پرانی کمیونٹیز جو ہیں ان کے پاس کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں تھا. اب کمیونٹیز کیا ہے, وہ کمیونٹیز کی جو ممبرز ہیں ضروری نہیں ہو ایک جگہ رہتے ہوں, لیکن چونکہ کامن ایک کریکٹرسٹکس ہے ان کی, مذہب ایک ہے ان کا, فار ایگزامپل سیکٹ ایک ہے ان کا, ان کی سوچیں ایک ہے, فلسفی ایک ہے, ان کی زبان ایک ہے, اور وہ اپنا گروپ جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں تھرو سوشل کانٹیکٹ. اور سوشل کانٹیکٹ میں ملنا ملانا, مسجد سے جانا, مسجد ہے, درس ہے, مختلف جو ہے سیکٹس کے جو ہے وہ سیکٹ میں آپ دیکھیں ڈفرینٹ ہے. سنی مذہب میں, اہل سنت مذہب میں درس اور اجتماعات ہوتے ہیں. اہل تشیع کے مذہب میں جو ہے مجلسوں کے نام سے امام بارگاہ گاہوں میں مجلسیں ہوتی ہیں. پھر عید پر, براتوں پر, اور دن میں پوری مسلمان ایز اے ہول کمیونٹی 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں, لوگ وہاں آنا جانا کرتے ہیں, لوکل مارکیٹ پلیس پر لوگ ملتے جلتے ہیں. اور پھر گھر کے اندر جو آنا جانا آپ ہی کے کمیونٹی کا ہے, وہ اگر دور بھی رہ رہے ہیں, آپ کے علاقے میں نہیں رہ رہے, تب بھی آپ کو اس کا ایک جو ہے وہ بلانگنگنیس کا ایک پہلو اس میں آ جاتا ہے. بلانگنگنیس کا پہلو کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, چاہے جتنے بھی کانفلکٹ ہوں لیکن ہمارے اپنے ہیں, ہم جیسے ہیں وہ. تو یہاں پر ہیومن ایکٹیویٹیز کے حوالے سے شادیاں ہماری جیسے کمیونٹیز کے اندر ہوتی ہیں, ہمارے یہاں آؤٹ سائڈ کمیونٹیز میں شادیاں جو ہے مسلمانوں میں اسپیشلی بات کہہ رہے ہیں, پاکستانیوں میں کہہ رہے ہیں, ایون کہ کاسٹ بھی جو ہے دیکھی جاتی ہے کہ کاسٹ بھی سیم ہو, کلاس بھی سیم ہو. ٹارگٹ پارسن جو ہے وہ بھی بہت پرانے سوشیولوجسٹ ہیں. انہوں نے جو کمیونٹی کی ڈیفینیشن دی ہے وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ گروپ آف پیپل ہے, کلیکشن آف پیپل ہے, ایک ہی جغرافیکل ایریا میں رہتے ہیں, ایک ساتھ رہتے ہیں ممبرز, اور جو کنڈیشنز ہیں کامن لائف کی وہ گزارتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کلاس سسٹم کے بارے میں کہا ہے. جیسے اگر ہم ایک محلے میں رہتے ہیں, جس محلے میں رہتے ہیں, تو میرے پڑوسی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے, دوسرا پڑوسی میرا جو ہے
وہ جو میری لینگویج ہے نہیں بولتا. تیسرا پڑوسی جو ہے میرا یا میرے محلے میں جو رہتا ہے وہ میرے سیکٹ کا نہیں ہے. تو ہم جو ہے مختلف لوگ مختلف بیک گراؤنڈ کے ہیں, مختلف کریکٹرسٹک کے ہیں, لیکن ہم سب مڈل کلاس ہیں. تو ہم میں جو قدر مشترک ہے, ہم جو لائف جو شیئر کر رہے ہیں, جو کامن کنڈیشن اور بیسک کنڈیشن جو شیئر کر رہے ہیں, وہ ہماری کیا شیئر کر رہے ہیں, ہماری پاس کیا ہے, ہمارے گھر کی سائز آلموسٹ سیم ہے, ایک جیسی ہے, ہم ایک ہی طرح سے اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم ایک ہی طرح کے جو ہے وہ جگہ سے شاپنگ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس منی اور ہماری انکم بیس ایک ہی جیسی ہے. تو ہم مڈل کلاس ہیں. یا لوور کلاس میں آپ دیکھیں تو لوور کلاس اگر کنڈیشن دیکھیں تو سیم کنڈیشن ہے, اور اپر کلاس کی دیکھیں تو آپ کو پھر سیم کنڈیشن نظر آتی ہے. تو یہ ٹالکر پارسن کے کہنے کے مطابق کہ یہاں پر کلاس سسٹم بھی آ سکتا ہے. اب کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے اندر جو ایلیمنٹس اور کریکٹرسٹک ہیں کمیونٹی کی, وہ پہلی ہے لوکیلٹی. دیکھیے ہر ڈیفینیشن میں بات آئی ہے لوکیلٹی کی, جغرافیکل ایریا. تو کمیونٹی ایز ان پرانی کمیونٹی لوکیلٹی ہے, لیکن آج کی نیو کمیونٹی جو اسپیشلی ورچوئل بیس کمیونٹی ہے وہ لوکیلٹی نہیں ہے. تو جو ٹیریٹوری, دیکھیں دو طرح کی کمیونٹی اب ہم بات کر رہے ہیں مسلسل, ایک ٹیریٹری بیس کمیونٹی, ایک نان ٹیریٹری بیس کمیونٹی. ٹیریٹری بیس کمیونٹی وہ ہے جس میں جو لوگ ہیں وہ ایک ہی جغرافیکل ایریا میں رہتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں, ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں. جیسے لیاری میں رہتے ہیں, صدر میں رہتے ہیں, گلشن اقبال میں رہتے ہیں, ڈیفنس میں رہتے ہیں, عسکری فور میں رہتے ہیں, ملیر کینٹ میں رہتے ہیں, بحریہ میں رہتے ہیں. تو جیسے کوآپریٹو سوسائٹی, ہاؤسنگ سوسائٹی کو آپ کمیونٹی کا حیثیت دیں, یا آپ جو ہے صدر کے لوگوں کو کہیں, یا آپ لیاری کے لوگوں کو کہیں, یا آپ ملیر کینٹ کے لوگوں کو کہیں, یہ سب جو ہیں لوکیلٹی کی بات آتی ہے جو جغرافیکل ایریا ہے. دوسری نان جغرافیکل ہے جس کے اندر ہم کہہ دیتے ہیں سندھی کمیونٹی, یوں کہیں کہ سندھی اسپیکنگ لوگ کراچی میں سندھی اسپیکنگ لوگ. اب سندھی اسپیکنگ لوگ ایک جگہ پر تو نہیں رہتے, مختلف جگہوں پر ڈسپرس ہے. یا پنجابی اسپیکنگ ان کراچی, پختون اسپیکنگ ان کراچی, بلوچی اسپیکنگ ان کراچی. تو بہت سارے آپ کو کراچی میں جو ہے وہ بہت ساری کمیونٹیز پھیلی ہوئی ملیں گی. تو یہ نان ٹیریٹوریل بیس ہو جاتی ہے. پھر تیسری کمیونٹی آپ کی آ جاتی ہے جو ورچوئل ہے, جس کی ممبرشپ کے جو ہے وہ کلاؤڈ میں ہوتی ہے, جو انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے, جس میں ہم نے بتایا آپ کو ٹویٹر, انسٹاگرام, فیس بک کی جو کمیونٹیز ہیں یہ ای کمیونٹیز کہلاتی ہے. ای کمیونٹیز ورچوئل کمیونٹیز ہیں, اور ان کی ممبرشپ جو ہے اس کے لیے لوکیلٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ وقت کے ساتھ چینج ہے, ٹھیک ہے, دماغ میں اس کو رکھیے گا. تو لوکیلٹی کی بات آتا ہے کامن سینٹیمنٹ. کامن سینٹیمنٹ دیکھیے ہر جگہ ہے, آپ کچھ بھی کر لیں کہ اگر آپ پاکستان سے باہر جائیں اور آپ کو وہاں پر کوئی پاکستانی ڈریس میں پاکستان کی شکل والا کوئی شخص یا کوئی فیملی نظر آتی ہے تو آپ کو اپنائیت فیل ہوتی ہے. آپ کوشش بھی کرتے ہیں سلام کرنے کی, کوشش بھی کرتے ہیں بات کرنے کی, ہو سکتا ہے وہ آپ سے کوشش کریں بات کرنے کی, اور نہ بھی کریں تو فیلنگ یہ آتی ہے کہ اچھا ہمارے جیسے ہمارے ملک کے آئے ہوئے دوسرے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو بہت فیلنگ آتی ہے. جیسے آپ عمرے پر جائیں, حج پہ جائیں, تو آپ کو یہ چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ آپ گھومنے بھی کہیں جاتے ہیں, کسی اور ملک میں جاتے ہیں, تب بھی آپ کو یہ فیلنگ نظر آتی ہے جب وہاں پر آپ کو پاکستانی یا آپ کے علاقے کے لوگ, کراچی کے لوگ اور یہاں کے لوگ مل جائیں, تو اور زیادہ سینٹیمنٹ, کامن سینٹیمنٹس, کمیونٹی سینٹیمنٹس والی فیلنگ آتی ہے. اچھا, تیسرا اس میں ہے کامن وے آف لائف. ہم نے بتایا تھا کہ جب ایک ہی کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں تو کو رہنا, بیٹھنا, بیٹھنا جو ہے تھوڑا سا ملتا جلتا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے, ملتا جلتا ہوتا ہے. ملتا جلتا یہ کو مطلب ہے کہ اگر مڈل کلاس ہے تو سب کے پاس کم از کم ایک گاڑی تو ہوتی ہے, یا موٹر بائک تو ہوتی ہے لڑکوں کے پاس, اور گاڑی ہوتی ہے, یعنی کہ اپنی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. تو لیونگ کنڈیشن ہے, کم از کم اپنے گھر میں کچھ بیسک سہولیات ہیں, الیکٹریسٹی, گیس, اے سی, ٹیلی ویژن, یہ جو مین جو کمفرٹس ہیں وہ الگ ایک کمیونٹی, ایک مڈل کلاس میں آپ کو ملیں گے, نظر آئیں گے, کامن وے آف لائف. اسی طرح اپر کلاس کی کامن وے آف لائف الگ ہوگی. اسی طرح سے اگر میں کہوں سندھی کمیونٹی, تو آپ کلچر ڈے میں یونیورسٹیز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کلچرل ڈے جب ہوتا ہے تو کس انداز سے جو ہے لوگ یا بچے جو ہیں اس کے اندر اپنے لباس اور لے کر آتے ہیں, اور بتاتے ہیں ہم کھانے کا ہمارا یہ طریقہ ہے, ہم اس قسم کے کھانے کھاتے ہیں اپنے علاقوں میں. تو گلگت سے لوگ آتے ہیں, بلوچستان کے لوگ ہوتے ہیں, اپنا مین اٹھنے بیٹھنے کا انداز اور رہنے سہنے کا لائف اسٹائل جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. تو یہ جو لائف اسٹائل ان کا کامن لائف اسٹائل ہوتا ہے,
جو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ سندھی کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہاں دیکھو یہ گلگت سے آئے ہوئے ہیں, ہاں یہ دیکھو یہ پشاور کے لوگ ہیں, تو وہ ہمیں اپنا کامن وے آف لیونگ بتا رہے ہوتے ہیں, کامن وے آف لائف. کامن انٹرسٹ ضرور ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک دوسرے کو وہاں سیف کرتے ہیں, آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں. جب کامن انٹرسٹ کامن جگہ پر رہتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی ان کو نقصان ہوا تو افیکٹ آپ پر بھی ہوگا, اور آپ کو نقصان ہوا تو امپیکٹ ہوگا. اسی لیے وہاں پر جو ہے اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کچھ مسائل ہوتے ہیں تو کمیونٹی کے لوگ اچھی کمیونٹی وہی ہوتی ہے جو مل کر اس کو سالو کریں. فیلنگ آف وننس ہوتی ہے. فیلنگ آف وننس کا مطلب ہے ایک ہی جیسے ہونے کی, کہ ہم سب ایک ہیں, ایک ہی جگہ سے بلانگ کرتے ہیں, یونٹی والی فیلنگ آتی ہے. سوری, اسٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ ایک کمیونٹی کے اندر ایک اسموتھ رننگ کمیونٹی جو ہے, جو پرماننٹ لائف ہے, وہ اس وقت ہوگی جب اس کمیونٹی کے ممبرز جو ہیں مل کے ساتھ چلیں, پیسفل رہیں. سائز آف کمیونٹی میٹر کرتی ہے. جتنی چھوٹی کمیونٹی ہوگی اتنی زیادہ کلوز ہوگی, جتنی بڑی کمیونٹی ہوگی اتنی کلوزنس کم ہو جاتی ہے, اس کی وہ چیز نہیں رہتی ہے. رولز اینڈ ریگولیشن کے سسٹمز موجود ہوتے ہیں کمیونٹی میں. بعض اوقات کمیونٹی جو ہے اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کر کسی اور کمیونٹی کو بھی جوائن کرتی ہے, تو ایک ہی وقت میں وہ دو کمیونٹی کا بھی حصہ بن جاتی ہے, جس سے جو ہے وہ دونوں کے الگ الگ رولز ہوتے ہیں. تو جب اس کمیونٹی میں جاتے ہیں تو اس کو فالو کرتی ہے, جب اپنی کمیونٹی میں آتی ہے تو اپنے آپ کو اس کو فالو کرتے ہیں. فار ایگزامپل شادی بیاہ کے موقع پر آپ چلے جائیں اپنے اس میں خود کی شادیوں میں, اپنے رشتے داروں کی شادیوں میں, تو آپ اپنا رولز اینڈ ریگولیشن اسی کے حساب سے کرتے ہیں. لیکن آپ جس جگہ پر جاب کرتے ہیں اور وہاں جاب کے آپ کے کولیگز ہیں, ان کے ساتھ آپ مل کر ایک کمیونٹی بنا چکے ہیں, اگر وہاں پر شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنز الگ ہیں, تو آپ اسی انداز سے وہاں پر اس کو فالو کرتے ہیں, اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں. تو میں اس کی اپنی ایگزامپل دے دیتی ہوں. جیسے ہم کراچی یونیورسٹی میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کراچی یونیورسٹی میں رہتے ہیں, ہم سب ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے اس میں رہتے ہیں گھروں میں. تو ایک کالونی ہے, تو ایک کمیونٹی ہے ہماری, وہ کمیونٹی کہلاتی ہے کراچی یونیورسٹی کی کیمپس کمیونٹی, اسٹاف ٹاؤن کہلاتا ہے. اب ہم اسٹاف ٹاؤن میں جو رہتے ہیں اس کے اندر اگر کسی کی شادی ہوتی ہے, کسی کے بچے کی شادی ہوتی ہے, کسی کے بیٹے بھائی بہن جس کی بھی شادی ہوتی ہے, تو اگر ہم جاتے ہیں ان کی شادیوں میں تو ان کے جو خود کا اپنا اسٹائل ہے ہم اس کو اپناتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ مرج ہو جاتے ہیں, ان کے نئے سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا سسٹم بن جاتا ہے. لیکن جب ہم اپنے رشتے داروں کی شادیوں میں جاتے ہیں جو ہمارے خود کا پرانی کمیونٹی کے حصے ہیں تو ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہم ان کے جیسے بیہیو کرنے لگتے ہیں. تو ایک وقت میں چونکہ اب ہم اتنے ورسٹائل ہو گئے ہیں, ہم اتنے کمپلیکسٹی کے لوگ ہو گئے ہیں, کمپلیکس لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم ایک ہی وقت میں بہت ساری کمیونٹیز کو جوائن کیا ہوا ہے. فیس بک کمیونٹی کو بھی جوائن کیا ہوا ہے, انسٹاگرام کو بھی جوائن کیا ہوا ہے, واٹس ایپ کی کمیونٹی کو بھی جوائن کیا ہوا ہے. تو ہم مختلف جگہوں کو ہم اسی طرح کیٹر کرتے ہیں. ٹائپس آف کمیونٹی 3 طرح کی میجر ٹائپس کہی جاتی ہیں: رورل کمیونٹی, اربن کمیونٹی اور سبربن کمیونٹی. رورل کمیونٹی آپ کو پتا ہے کہ وہ کمیونٹی جو کنٹری میں ہوتی ہے. یہاں پر ایک کنٹری جو ہے مطلب گاؤں ہے, کنٹری سائڈ ہے, ٹھیک ہے. کنٹری ملک کو نہیں کہتے, یہ دماغ میں رکھے گا. A community is called rural if it is located in the country. انگلش لینگویج میں, امریکن لینگویج میں کنٹری مینس کیا بولا تھا ابھی میں نے؟ کنٹری مینس واٹ؟ کنٹری مینس دور کا علاقہ. کنٹری مینس جو فار اوے ولیج کا علاقہ. تو کنٹری سائڈ کا مطلب ہے گاؤں کا علاقہ, گوٹھوں کا علاقہ, ٹھیک ہے. تو کنٹری سائڈ اس کو لکھ لیجیے گا, بلکہ میں لکھ دیتی ہوں کنٹری سائڈ, پھر آپ کہیں گے ہمیں یاد نہیں رہا بعد میں. تو اس کو کنٹری اور کنٹری سائڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کنٹری سائڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. چلیں جی, کنٹری سائڈ کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر اس کی کچھ پاسپیکٹ دیے گئے ہیں. بہت بڑی کنٹری سائڈ ہے تو 2500, ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے گاؤں نہیں ہوتے جس میں 2000 کی اور 2500 کی آبادی ہو, لیکن ہمارے یہاں ایسے بھی گاؤں ہیں کہ جس میں 200-300 لوگوں کی آبادی بھی ہے, 2500 تک کی بھی ہے. لیکن 2500 کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کی آبادی تو پھر ٹاؤن بن جاتی ہے. فارمز ہوتے ہیں, ایگریکلچر ہے وہاں پر. ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بالکل لوکل ٹرانسپورٹیشن ہے, سب کے پاس جو ہے زیادہ تر جانوروں سے. یہاں پر ابھی بھی ہم دیکھیں تو جانوروں کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. موٹر بائکس بھی یوز ہونا شروع ہو گئی ہیں, سائیکل زیادہ یوز کیا جاتا ہے, چھوٹی جو ٹریکٹرز کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. کچھ زمیندار ہوتے ہیں گاؤں کے اندر جن کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں.
اچھا کمیونٹی جو اربن کمیونٹی ہے وہ ظاہر ہے آپ کو لوکیشن پتہ ہے لارج ٹاؤنز اور سٹیز میں ہوتی ہے، ان کی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے اور اس کے جو گھر جو ہے وہاں پر ورٹیکل بھی ہوتے ہیں ہاریزونٹل بھی ہوتے ہیں. ورٹیکل کا مطلب ہے بلڈنگ کی صورت میں ہوتے ہیں، ہاریزونٹل کا مطلب ہے کالونی کی صورت میں ہوتے ہیں. جیسے ملیح کینٹ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو کالونی گھر ورٹیکل بھی ملیں گے، بلڈنگ بھی ملیں گی اور ہاریزونٹل بھی ملیں گے جس میں جو ہے گھر سائڈ بائی سائڈ بنے ہوئے ہو. تو آپ کو پورے پاکستان میں اس قسم کے، پہلے لاہور میں بلڈنگز نہیں بنتی تھی، فلیٹس نہیں بنتے تھے، اب وہاں بھی پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے وہاں پر بھی ورٹیکل زندگیاں گزارتے ہیں. بزنس انڈسٹری ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اور پورا ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم کا نظام ہوتا ہے. سبربن کمیونٹیز کہتے ہیں جو شہر سے بہت دور رہتے ہیں لوگ. جیسے ہاں آپ نے سنا ہوگا جب عشاء کی اذان اور مغرب کی اذان کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب نماز عشاء کا وقت ہوا جاتا ہے. کراچی اور اس کے مضافات میں رہنے والے لوگ عشاء کی اذان نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو مضافات جو کہتے ہیں نا مضافات، تو وہ مضافات جو ہے سبب ہے. ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں سبربس جو ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں سارے مہنگے نہیں ہیں. ہمارے ہاں سبربن ایریاز میں سلم کمیونٹیز بھی پائی جاتی ہیں. سبربن ایریا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، بحریہ ٹاؤن کو، ملیح کینٹ کو سبربن ایریا کہتے ہیں. لیکن وہاں پر دیکھیں کچی آبادیاں بھی موجود ہیں، وہاں پر گوٹس کا سسٹم بھی موجود ہے. تو ہمارے یہاں تھوڑا سا برٹش اور امریکہ کی طرح جو ہے یا یورپ کی طرح جو ہے ہماری سبربن کمیونٹی نہیں ہے، بلکہ ڈفرینٹ ہے. ہمارا ملا جلا رجحان ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی چند چیزیں ہیں کہ وہاں پر تھوڑا سے ٹرانسپورٹ کم ہوتی ہے اور دور ہوتے ہیں تو گھر زیادہ سے نزدیک ہوتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں شہروں میں جا کر کام کرنا پڑتا ہے. تو ملیح کینٹ والوں کو اگر صدر اور کلفٹن جا کر کام کرنا پڑتا ہے تو سوچے وہ ایک سرا ہے ملیح کینٹ کراچی کا اور دوسرا سرا ہے کلفٹن یا ڈیفنس. تو پورا ایک جگہ سے کراچی سے دوسری جگہ ٹریول کر کے جانا ان کو 1.25 گھنٹہ حیدرآباد کے نزدیک ہو جائے. اگر ملیح کینٹ سے ایک شخص نکلتا ہے حیدرآباد جانے کے لیے، سپر ہائی وے پکڑتا ہے، اور ایک شخص وہی ملیح کینٹ سے نکلتا ہے ڈیفنس جانے کے لیے، سمجھے ڈیفنس بھی نہ کہ کلفٹن جانے کے لیے، اور یہ سیدھا راستہ لیتا ہے جو صفورہ والا اور یہ والا راستہ لیتا ہے، تو وہ دونوں وہ حیدرآباد پہنچ جائے گا اور وہ کراچی کی ایک دوسری سائڈ پہنچے گا. سوچے کتنا ٹریول جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. مجھے یہ ڈفرینس بتا دیتی ہوں رورل لائف اور اربن لائف کا. پہلا ڈفرینس ہے انوائرمنٹ کا. اس میں سائز کا ہے، مجھے نہیں پتا سائز شاید آگے ڈال دی ہے. انوائرمنٹ سب سے زیادہ فرق ہے کہ رورل انوائرمنٹ کلوز ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہوتا ہے، نیچر زیادہ ہوتی ہے، لوگوں نے اس پہ گیجٹس نہیں ہوتے، لوگوں نے جو ہے آرٹیفیشل چیزیں نہیں لگائی ہوتی ہیں اور نیچر میں رہتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ باہر چارپائیوں پر سوتے ہیں. یہ ایک چیز نظر آتی ہے آپ کو. جبکہ اربن ایریاز میں آئسولیشن ہے، نیچر جو ہے وہ نہیں ہے، مین چیزیں زیادہ ہیں. لائٹیں، بڑی بڑے لائٹس کھمبے لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے لائٹ افیکٹس دیے ہوئے ہیں، اور آپ کو نیچر جو ہے وہ نظر نہیں آتی. ایون پارکس بھی جو ہے نیچر کے حوالے سے نہیں بنے ہوئے، خود ہمارے خود کے بنائے ہوئے ہیں. دوسرا آکوپیشن ایگریکلچر ہوتا ہے زیادہ تر رورل ایریا میں، جبکہ آکوپیشن اربن ایریا میں بہت ورسٹائل ہوتا ہے. میکینیکل چیزیں ہیں، انڈسٹریز بہت زیادہ ہے، پروفیشنز ہیں. ایون ایک ڈاکٹر ہے تو ہارٹ کا ڈاکٹر الگ ہے، نیورو ڈاکٹر الگ ہے، کینسر کا ڈاکٹر الگ ہے، لنگس کا ڈاکٹر الگ ہے. ہر طرح کے ڈاکٹرز آپ کو، آئی ڈاکٹر الگ ہے، آئی اسپیشلسٹ الگ ہے، تو ایئرز، نوز اور تھروٹ کا اسپیشلسٹ الگ ہے. تو یہاں پر تو ایک پروفیشن کے اندر بھی فردر اسپیشلائزیشن آپ کی نظر آتی ہے. تو آکوپیشن بہت زیادہ آپ کو نظر آتا ہے. نیکسٹ رورل اربن لائف میں سائز کا بہت فرق ہوتا ہے. رورل ایریاز جو ہے سائز چھوٹی ہوتی ہے، اسمال ہوتی ہے، کمیونٹی کی سائز بڑی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر ایگریکلچر بھی ہے. تو ایک ہی فیملی کے اگر 4 بیٹے ہیں تو چاروں بیٹے اسی زمین پر کام کرتے ہیں، اور چاروں بیٹوں کی جو اپنی فیملیز ہیں وہ بھی اسی سے ان کا بلانگنگنیس ہوتی ہے. جبکہ اربن ایریاز میں اگر سائز آف کمیونٹی دیکھیں تو وہ لارج ہوتی ہے، لوگ دور دور بھی رہ رہے ہوتے ہیں، نزدیک بھی رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر دیکھیں تو اربن ایریاز میں جو ہے وہ ایگریکلچر نہیں ہے، لوگ جو ہے ہر ایک کو جابز وغیرہ اور بزنسز کرنے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر بزنسز حصے ہوتے ہیں، پارٹنرشپ ہوتی ہے، لیکن ایگریکلچر کی طرح نہیں ہے کہ ایک ہی جو ہے چھوٹے سے بزنس سے 10 فیملیز جو ہیں وہ کھا رہی ہوں کما کر. ایسا نہیں ہے، لوگ جو ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے بزنس. تو ہی یہ
لارج فیملیز افورڈ کر سکتی ہیں اربن لائف میں، جبکہ رورل لائف میں ایسا ایشو کم ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے ڈینسٹی آف پاپولیشن. ڈینسٹی آف پاپولیشن کا مطلب ہے کہ ایک خاص زمین والیوم یا ڈینسٹی، ہم آپ نے سنا ہوگا سائنس کے، اس میں ایک خاص ایریا میں جتنے لوگ رہتے ہیں تو پر پرسن جو ہے وہ ایریا کتنا آتا ہے. تو یہاں پر ہے کہ لوور ہوتی ہے. ڈینسٹی کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ زمین ایک شخص کے حصے میں آ رہی ہوتی ہے، جبکہ اربن ایریا میں اگر آپ دیکھیں تو ڈینسٹی جو ہے ہائی ہوتی ہے، لوگ بہت نزدیک نزدیک رہ رہے ہوتے ہیں اور جگہ بہت کم نظر آتی ہے. رورل لائف میں ہوموجینٹی ہے. ہوموجینٹی کا مطلب ہے ایک جیسے لوگ ہیں، ملتی جلتی چیزیں ہیں، ایک ہی مذہب سے یا ایک ہی سیکٹ سے بلانگ ہے، ایک ہی زبان بولنے والے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر. جبکہ اربن ایریاز میں آپ کو ہیٹروجینٹی ملتی ہے، مختلف مذاہب کے لوگ ملیں گے، مختلف سیکٹس کے لوگ ملیں گے، مختلف زبان بولنے والے ملیں گے، ایک ہی زبان کے اندر مختلف کاسٹ کے لوگ ملیں گے. جیسے ایک ہی کاسٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ اردو اسپیکنگ ہے، تو اردو اسپیکنگ کافی نہیں ہے، بلکہ پھر آپ پوچھتے کہاں کے ہیں، دہلی کے ہیں، حیدرآباد دکن کے ہیں، لکھنؤ کے ہیں، کہاں کے ہندوستان کے رہنے والے ہیں، تو کہاں کے رہنے والے ہیں. تو یہ بھی اس میں آسپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے. تو یہاں پر ہیٹروجینٹی جو ہے وہ اربن لائف میں زیادہ ہے. اس کے اندر کلاس سسٹم زیادہ ہے. اربن ایریا رورل ایریاز میں کلاس سسٹم زیادہ نہیں ہے. زمینیں زیادہ تر سب کی ایک جتنی ہوتی ہیں، بس ایک دو گاؤں کے ہیڈز ہوتے ہیں جن کے پاس زمینیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور وہ پاورفل ہوتے ہیں تھوڑے. جبکہ اربن ایریاز میں ایسا نہیں ہے. اربن ایریاز میں اپر کلاس بھی بڑی ہے تعداد، مڈل کلاس کی بھی بڑی تعداد ہے، لوور کلاس کی بھی بڑی تعداد آپ کو نظر آتی ہے. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہم اپر کلاس کی اور لوور کلاس اور مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں تو شہروں میں اسپیشلی اگر کراچی میں دیکھیں تو اپر کلاس کے بھی 3 حصے ہیں، اپر مڈل، اپر لوور. اور مڈل کے بھی 3 حصے ہیں، مڈل اپر، مڈل لوور. اور لوور کے بھی 3 حصے ہیں، لوور اپر، لوور مڈل اینڈ لوور لوور. تو 9 کلاسز تو یہ سیدھی ہو گئی. اس کے علاوہ لوور کے نیچے بھی 3 کلاسز ہیں کراچی میں. اور آج جو پاورٹی کا جو ایشو چل رہا ہے پاکستان میں، جس میں غربت کی سطح جو ہم کہتے ہیں، پہلے نارمل دنوں میں 23% پاکستان کے جو لوگ تھے وہ بلو پاورٹی لائن تھے، یعنی کہ جن کو 3 وقت کی روٹی نصیب نہیں تھی. آج وہ 50% جو ہے وہ تک پہنچ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کلاسز کی بات کریں تو کلاسز اور بڑھ گئی ہیں ہماری. تو کلاسز جو ہیں وہ اگر دیکھی جائے تو وہ بہت زیادہ ہے. نیکسٹ ہے سوشل ڈفرینسیشن. سوشل ڈفرینسیشن جب دیکھیں جتنے زیادہ ایک جیسے لوگ ہوں گے ڈفرینسیشن کم ہوگی، کیونکہ ایک ہی طرح کی زندگی گزارے ہوں گے. اور جتنے زیادہ ڈفرینٹ لوگ ہوں گے، مذہب سے ڈفرینٹ اور کلاس کے ڈفرینس، سیکٹیرین ڈفرینس، زبان کا ڈفرینس ہوگا، اتنی زیادہ جو ہے ڈفرینسیشن ہوگی. لوگوں میں مختلف لوگ ہوں گے، اس کے اندر مختلف انداز سے رہتے ہوں گے اور مختلف طریقوں سے رہتے ہوں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اربن لائف میں کمیونٹی کا کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے، رورل لائف میں کمیونٹی کا کانسیپٹ، پرانی کمیونٹی کا کانسیپٹ ابھی بھی سیم ہے. سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے. سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا مطلب ہے سماجی درجہ بندی. سماجی درجہ بندی کا مطلب ہے کہ ایک کمیونٹی کے اندر کس قسم کے لوگ رہتے ہیں اکنامک حوالے سے، مطلب پیسوں کے حوالے سے. تو ہم نے بھی بتایا پچھلی میں نے ابھی ڈفرینس میں بتایا تھا کہ جب سوشل اسٹریٹیفیکیشن رورل ایریاز میں کم ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر 50 فیملیز رہ رہی ہیں ایک چھوٹے سے گاؤں میں، تو 50 فیملیز میں سے جو 45 فیملیز ہیں ان کے پاس آلموسٹ لگ بھگ ایک جیسی زمینیں ہوتی ہیں، ایک جیسے فارمرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو 4-5 لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ زمینیں ہوتی ہیں، وہ گاؤں کے آپ کہتے ہیں نا ملک اور سائیں اور سمجھے وہ ہو جاتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، وہ زیادہ بڑے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں. تو زیادہ اسٹریٹیفیکیشن نہیں، یعنی کہ زیادہ ڈویژن سوسائٹی کی نہیں، کمیونٹی کی نہیں ہے. جبکہ اربن لائف میں کمیونٹی کی میں نے بھی بتایا نا 9 کلاسز تو آپ کے سامنے نظر آتی ہے. اپر کلاس میں 3، مڈل کلاس میں 3، لوور کلاس میں 3. تو جتنا زیادہ ڈفرینسیشن ہوگا آپس میں آپ مختلف ہوں گے اتنا زیادہ اسٹریٹیفیکیشن ہوگا. اور اسٹریٹیفیکیشن تو جینڈر بیس بھی ہوتا ہے، لیکن جینڈر بیس تو رورل اربن سیم ہے نا، وہاں پر بھی مرد عورت ہے، یہاں پر بھی مرد عورت ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں پر ہزاروں قسم کی زبانیں بولنے والے، مختلف مذہب کے لوگ ہیں، مختلف سیکٹ کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ آپ کو اربن ایریاز میں ملیں گے. سوشل موبلٹی ہمارا اسپیکٹ ہے. سوشل موبلٹی کا مطلب ہے سماجی حرکت پذیری، ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرنا، سوشل موومنٹ ہونا. موومنٹ کا مطلب ہے حرکت پذیری ہونا. اب آپ دیکھیں رورل ایریاز والے جلدی شفٹ نہیں ہو پاتے، اپنی زمینیں نہیں چھوڑ کے جاتے.
पूरी ज़िंदगी उनकी नस्लों की नस्लें एक उसी ज़मीन पर काश्तकारी करती हैं, एग्रीकल्चर के उससे रिलेट करती हैं और वहीं रहती हैं। तो हम कहते हैं मोबिलिटी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बच्चे जाके पढ़ लिख लेते हैं, एक आध बच्चा चला गया शहर में रहने के लिए, बाकी सारे वहीं पर रह रहे होते हैं। जबकि शहरों में सोशल मोबिलिटी विद इन द शहर भी है, लोग मुल्क से बाहर भी जाते हैं, शहरों वाले ज़्यादातर आप देखते हैं, मुल्क के अंदर रहते हुए भी दूसरे शहरों में जाते हैं। एक शहर में रहते हुए आप खुद बताएं, आपने कितनी दफ़ा आपने अपना घर शिफ्ट किया है, अपना चेंज किया है, कितनी दफ़ा ऑक्यूपेशन चेंज करते हैं, कितनी दफ़ा स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस चेंज करते हैं। तो सोशल मोबिलिटी जो है इसका मतलब है कि आप किस तरह अपने आप को मतलब सोसाइटी में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हैं। डेफिनेशन यही है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हैं। सोशल इंटरेक्शन और सोशल सॉलिडारिटी या लास्ट है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब है कि जो बातचीत करने का जो प्रोसेस है, तरीका है बातचीत करने का, वो क्लोज है, फेस टू फेस है, फेमिलियरिटी है, एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से देखा है, पैदा होते हुए देखा है, पलते हुए देखा है, लोगों को बूढ़ा होते हुए देखा है, तो सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए फीलिंग्स ज़्यादा अच्छी आती है, सॉलिडारिटी की फीलिंग्स आती हैं उसके अंदर साथ में। और अर्बन लाइफ में क्या है कि हम लोग जो है वो फेस टू फेस कनेक्शन में नहीं है, इवन कि हम अपने रिलेटिव से भी बहुत महीने महीने होता है मिल नहीं पाते, क्योंकि हमारी लाइफ, अर्बन लाइफ बहुत बिजी है, हम अपनी ज़िंदगियों में बड़े मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से, और दूर दूर भी रह रहे हैं, तो इस वजह से हम उस कम्युनिटी का हिस्सा होते हुए भी हम इतना ज़्यादा क्लोज नहीं होते। फिर हमारी ज़्यादातर बातचीत जो है फ़ोन पर, मैसेजेस पर हो जाती है, तो हम मिलना मिलाना इतना नहीं है। जबकि रूरल एरिया में कुछ भी बात होगी, एक बीमार होगा, सब पहुँच जाएंगे, सब एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ तो हो सकता है कि बीमार हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, घर पे वापस भी आ जाए, तो तब भी हो सकता है किसी को ना पता चले, हमारे रिलेटिव्स को, कि हमारे साथ क्या हुआ है, जब तक कि हम खुद फ़ोन करके ये ना बताएं कि भाई हमारे घर में ये प्रॉब्लम हुई है। सोशल सॉलिडारिटी लास्ट पॉइंट है। सोशल सॉलिडारिटी का मतलब है जहाँ पर लोग आपस में नज़दीक होंगे, मोहल्लेदारी की तरह रहते होंगे, वहाँ पर आपस में जो है वो यूनिटी होगी। सॉलिडारिटी, यहाँ पर सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट का मतलब है यूनिटी का होना, एक दूसरे के अंदर स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंग का होना, कि हम एक हैं, एक ही जैसे हैं और हम साथ हैं, इमोशनल टाइज टुगेदर, इमोशनल बॉन्डेज है। जबकि अगर अर्बन एरिया में चले जाएं तो हमारे खुद के रिलेटिव्स के साथ हमारी बॉन्डेज भी कम हो गई है, दोस्तों के साथ ज़्यादा हो गई है, रिलेटिव्स के साथ जो है हमारी बॉन्डेज हमें कम नजर आती है। मैंने ये स्लाइड एक और डाली है, इसमें कम्युनिटी और सोसाइटी की डिफरेंशिएशन की, आप प्लीज जरूर जो है इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने कम्युनिटी भी कर लिया है, हमने जो है सोसाइटी को भी कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर इसमें 4 पॉइंट्स इसमें हैं और 3 पॉइंट्स दूसरी स्लाइड में, ठीक है। तो ये अब देख लें, दोबारा मैं दिखा रही हूँ। ये कम्युनिटी सोसाइटी के पहला पॉइंट जो है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से है, दूसरा पॉइंट नेचर के हवाले से है, तीसरा पॉइंट लोकेलिटी के हवाले से है, चौथा पॉइंट कम्युनिटी के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, उसके हवाले से है, पांचवा पॉइंट कम्युनिटी के अंदर जो लोग रहते हैं वो उसके हवाले से है, तीसरे में जो लाइकनेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉपरेशन है, जो प्रोसेसेस हैं, उसके हवाले से है, और लास्ट पॉइंट जो है कम्युनिटी के अंदर जो है किस तरह से लोग एक दूसरे को पर डिपेंड करते हैं, उसके हवाले से। तो यहाँ तक हम बात अपनी कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच, हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर नया चैप्टर कल्चर के साथ आप के साथ आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।